یہ شب گزرنے کے بعد کل کی شب ہوگی، اور کل کی شب کے بعد جو شب آنے والی ہے وہ برات کی شب ہے، اللہ اکبر، نجات کی شب ہے، انسان کے لیے مغفرت کی شب ہے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ترین رات ہے، فیصلوں کی رات، رزق کے تقسیم کے فیصلوں کی رات، بچوں کے ولادت کے فیصلوں کی رات، موت و حیات کے فیصلوں کی رات، دعا کی قبولیت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بڑی مشہور روایت ہے، اللہ اکبر، کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، کتنے بندے بخشے جاتے ہیں، اللہ اکبر، غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ مغفرت کا طالب تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بندہ روزی کا طالب تاکہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی بندہ دل کی مراد مانگنے والا تاکہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ اندازہ فرمائیں، قدرت کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد مکر جائے، یہ کسی سیاسی انسان کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کے بعد بھی عطا نہ کرے، واللہ یہ میرے رب کا اعلان ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، قل صدق اللہ، اے محبوب آپ فرما دے کہ اللہ سچا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ اعلان کر رہا ہے، مانگنے والوں آؤ مانگو، طلب کرنے والے طلب کرو، دامن پھیلانے والے دامن پھیلاؤ، مغفرت چاہیے مغفرت مانگو، اولاد چاہیے اولاد مانگو، روزی چاہیے روزی مانگو، رزق چاہیے رزق مانگو، عزت چاہیے عزت مانگو۔ ارشاد ہوتا ہے آج جو مانگو گے تمہاری جھولیاں بھری جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت رات آنے والی ہے، بخشش کی رات، عطا کی رات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو، دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو، دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو، کہیں پر دھواں نکل رہا ہو بستی سے، کہیں پر لاشیں بکھر رہی ہو، کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو، کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو، کہیں پر بچوں کی جو ہے وہ آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو، کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو، کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو، کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہو، کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو، کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو، کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت ہے انسانوں کی اہمیت نہ ہو، ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا اللہ اللہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جب انسان گناہ پر دلیر ہوتا ہے اس وقت آبادیاں تباہیوں میں کے اندر جو ہے ویرانوں کے اندر تبدیل ہوتی جاتی ہے، آبادیاں یوں ہی ویرانہ نہیں بنتی، آبادیاں یوں ہی ویرانیوں میں تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ گناہ نہ ہو۔ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، گناہ ہمیشہ بربادی لاتا ہے، گناہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا اللہ اکبر، تم سے پہلے لوگوں نے جب گناہ کیے، لوگوں نے جب جرائم کیے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ پتھروں کی بارش کس نے کی؟ بہت غور سے سننے کی، خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اندازہ فرمائیں، آج ہم کہتے ہیں یہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے، وہ پیٹ رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں
ماریں گے؟ مجھے بتاؤ قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا؟ کون سی سیاسی جماعت تھی؟ کون دہشت گرد تھا جس کو آپ نام پیش کریں کہ یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا اور یہ فلاں تھا؟ انہوں نے اپنے آپ پہ دہشت گردی خود کی گناہ کر کے، اس لیے کہ دوسروں پہ ظلم کرنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کر کے خود پہ ظلم کرنا ہے۔ گناہ تو خود پہ ظلم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، سب سے بڑا ظلم اپنی جانوں پہ ظلم ہے، اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے۔ اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی، لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی۔ اندازہ کریں، قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں، لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو، ہمیں عبرت ہو، ہمیں پتا چلے۔ اندازہ کریں، قوم لوط نے جب جرم کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے، اور پتھر برسے کی شان سے، اللہ اکبر، توجہ تو کریں، غور تو کریں کہ شان سے پتھر برسے۔ پتھر سر پہ گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، بہت بڑے پتھر نہیں تھے، چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے، اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں، کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کو ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا۔ پتا چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا، وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے، شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں۔ آپ کو جو گناہ کے بارے میں علم ہے، اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل اس قوم کے اندر موجود، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، اللہ اکبر، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم نوح کا گناہ اس قوم کے اندر موجود۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، انہوں نے تو دو چار گناہ کیے، اور اس کے بعد ان پہ پتھر برس گئے، ان پہ ہوائیں آ گئی، ان پہ سیلاب آ گیا، ان پہ آندھیاں آ گئی، اللہ اکبر، ان پہ زلزلے آ گئے، ان پہ چنگاڑ آ گئی، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، ان پر دیمک کا عذاب آیا، ان پر مینڈک کا عذاب آیا، طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے۔ لیکن مسلمانوں، آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہے، اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے، تو حضور کا وفادار ہوگا، اس دنیا میں بھی عذاب سے بچے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچے گا، اس شان سے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ لیکن انسان آئے تو دامن میں، آج انسان حضور کے دامن میں آنے کی بجائے گناہوں کے دامن میں آ رہا ہے، جرائم کے دامن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں،
جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، اور اگر گناہوں کے وبال سے جرائم سے بچنا ہے تو آئیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ ایک حدیث پاک مشکات شریف کی پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، ارشاد فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، اور ہم بے شک اس کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جواب دینے سب لوگ اللہ کہتا ہے میں ہی معبود ہوں، بے شک مولا تو ہی معبود ہے۔ سب کہیں لا الہ الا اللہ، بے شک تو ہی الہ ہے، تو ہی اللہ، اور تیرے سوا ہو بھی کون سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں، لیکن انشاءاللہ جنت میں تیرا دیدار کریں گے، مگر ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے جب تیرا بنایا ہوا یوسف اتنا خوبصورت ہے، تیرا بنایا ہوا ابراہیم اتنا خوبصورت ہے، تیرا بنایا ہوا آمینہ کا لال اتنا خوبصورت ہے، جس کو تو نے بنایا ہے ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے، تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہو؟ الہ کسی کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث الہ مانے تو کس کو مانے؟ تھوڑا ٹائم بچا لیں، صرف 2 نعرے لگائیں ٹائم بچانے کے لیے۔ سب نعروں کو مانتا ہوں لیکن اختلاف کسی نعرے سے نہیں، تکبیر اور رسالت کا نعرہ صرف ٹائم بچانے کے لیے آج کے دن۔ توجہ آپ کی، تجھ جیسا کوئی ہو، اور ہو بھی جب تیرے بنائے ہوئے جیسے کوئی نہیں۔ محبوب تو بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو غور فرمائیں، محبوب تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو بہت طاقتور ہے۔ تیرا حبیب اتنا طاقتور ہے کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے۔ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں لاؤ نا کوئی ایسا پہلوان جس کے اشارے سے کاغذ ٹکڑے ہو جائے۔ بڑے سے بڑے پہلوان سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا، بلکہ ایک اشارے سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا۔ اشارہ تو دور کی بات، انگلی سے ایک انگلی سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا۔ وہ کیا انگلی ہوگی محبوب کی کہ اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا، اور صرف ٹکڑے نہیں ہوا، ٹکڑے کرنا بھی تو لوگ بہت جانتے ہیں، لیکن حضور نے صرف توڑا نہیں بلکہ جوڑ کر بتا دیا کہ توڑتے بھی ہیں اور جوڑتے بھی ہیں۔ انگلی میں اشارہ کیا ہے؟ حالانکہ توجہ فرمائے، چھری کاٹنے کا کام تو کر سکتی ہے، مگر چھری جوڑنے کا، جو چیز کاٹتی ہے وہ چیز جوڑ نہیں سکتی، اور جو چیز جوڑتی ہے وہ کاٹ نہیں سکتی۔ چھری کاٹ سکتی ہے، جوڑ نہیں سکتی۔ سوئی دھاگا جوڑ سکتا ہے مگر کاٹ نہیں سکتا، لیکن حضور کی ایک ہی انگلی ہے، ایک لمحے میں اشارہ کرے تو ٹوٹ جائے، ایک لمحے میں اشارہ کرے تو جڑ جائے۔ ایک ہی انگلی ہے، کس کی؟ محبوب کی۔ قربان جائیں، جب بنے ہوئے کی یہ شان ہے تو بنانے والے کی شان کیا؟ اور وہ تو بہت طاقتور ہے، بہت ان کی طاقت یہ ہے، لیکن دنیا میں سب سے کمزور چیز کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ سب سے کمزور چیز دنیا میں کیا ہے؟ تو اس کو محققین کہتے ہیں دنیا میں سب سے جو کمزور چیز ہے اسے مکڑی کا جالا کہتے ہیں، بلکہ اس پہ قرآن بھی شاہد ہے۔ قرآن نے بھی مکڑی کے جالے کو بہت کمزور ثابت کیا۔ اس کو عربی میں ہمارے علماء تار عنکبوت کہتے ہیں، مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے، اور اس کے جالے کو جو وہ بنتی ہے تار ہوتے ہیں۔ کتنا کمزور ہے وہ کہ اگر ایک دن کا نہیں بلکہ چند گھنٹے کا بچہ جو ابھی آج ہی پیدا ہوا، اس کی انگلی اگر لگ جائے تو وہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے۔ کتنا کمزور ہے سن، ایک دن کا بچہ اس کو توڑ سکتا ہے، مگر جس خوبی کے ساتھ مکڑی جالا بناتی ہے، آج تک دنیا میں کوئی سائنسداں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اسی خوبی کے ساتھ مکڑی کی جالے کی طرح وہ کوئی جالا بنا سکے۔ آپ اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، توجہ کریں۔ حضرت یوسف تو بہت بڑی چیز، جناب ایوب تو بڑی شان،
حضرت موسیٰ کی تو بڑی شان، آمنہ کے لال کی تو کوئی مثال ہی نہیں، نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، جس کا سایہ نہیں ہے اس کی مثال کیا دی جا سکتی ہے۔ لیکن اندازہ فرمائیں ایک بہت کمزور سی چیز جسے مکڑی کا جالا کہتے ہیں، جس شان سے وہ کیڑا مکڑی جسے ہم کہتے ہیں اپنے جالے کو بنتی ہے، آج تک کوئی سائنسداں اسی شان کے مطابق جالا بن نہ سکا، اسی طرح نہ بنا سکا۔ وجہ قدرت بتا رہی ہے، دیکھو ہمارا بنایا ہوا کیڑا جو کر سکتا ہے اب تک تم بھی نہیں کر سکتے، جب ہمارے بنا ہوئے کیڑوں کے مقابلے میں تم نہیں آ سکتے تو ہمارا مقابلہ کیا؟ نعرہ تکبیر، اس کی طاقت کا اندازہ، اس کی قوت کا اندازہ کرو۔ ایسے خدا کو تم مانتے ہو جس کی شان ہے احد، ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی شان ہے آسمان کن کہہ کے بناتا ہے، زمین کن کہہ کے۔ ایسے خدا کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، بے شک تو ہی الہ، اور تیرے سوا اور ہے کون؟ اس لیے کہ تو ہی الہ ہے، معبود تو صرف تو ہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہم سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ، پیر سے زیادہ، استاد سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ۔ جس سے پیار کرتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ آپ کی توجہ ہے؟ جب اتنی پیاری محبوب ہستی ان سے صرف محبت کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ لوگ سنیوں کو بدعتی کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری توحید اور کیا ہوگی کہ ہم سب سے زیادہ جسے پیار کرتے ہیں، جس کے نام پہ سر بھی جھکا دیتے ہیں، جس کے نام پہ انگوٹھے چومتے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وقت میں ہو کہ ہم جاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ جس کے نام پر اپنے لب چوم لے اس سے پیار کا حال کیا ہوگا؟ جس کے نام پر حالت یہ ہے کہ مرنے کا بھی شوق ہے، جس کے نام پر کی محبت کا عالم یہ ہے کہ دل جان سب قربان کرے، ارے جان نہیں بلکہ جہان قربان کرے، جہان نہیں بلکہ دو جہان قربان کرے، مجبور ہو کر پھر کہتے ہیں کہ دو ہی جہان ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اگر اس سے زیادہ بھی جہان ہوتے تو وہ بھی قربان کرتے۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کیا کریں ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں۔ اور بہت مزے میں فرماتے کہتے ہیں تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کرو۔ اندازہ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں اس کی بھی عبادت نہیں کرتے، تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی بھی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ جلوہ اگر نظر آ جائے تو پھر یہی کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اندازہ فرمائے تو مولا بے شک تو ہی خدا ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود۔ محبوب تو بہت ہیں لیکن معبود ایک ہی ہے، محبوب بہت ہے معبود ایک ہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں۔ اور پھر کہتا ہے بندو جب تم میری اطاعت کرتے ہو، میری فرما برداری کرتے ہو، حدیث پاک کا مفہوم پڑھ رہے ہیں، جب تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ محبوبیت کہاں ملتی ہے؟ اطاعت پر، فرما برداری پر۔ جب تم میری اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو تو تمہیں محبوب بناتا ہوں، تمہیں عزت عطا کرتا ہوں، تمہیں وقار عطا کرتا ہوں، تمہیں شان و شوکت عطا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا گیا جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، اب دیکھیے اللہ اکبر کیا کہا جا رہا ہے، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تم پر ظالم مسلط کر دیتا ہوں۔
بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں، میں تمہیں اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اور نافرمانوں پہ لعنت کرتا ہوں اور ان پر ظالموں کو مسلط کرتا ہوں اور ظالموں کے دل میں بھی تمہاری دشمنی ڈالتا ہوں، پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں، تم پہ جبر کرتے ہیں اور تم ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ ارشاد فرمایا ان کے سامنے گڑ گڑانے سے